الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن اللہ بہ علیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء انہیں راہ دینا، ہدایت دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک طرح سے فضیلت بیان کی گئی ہے اور آپ کو ایک تسلی دی گئی ہے کہ کسی کو ہدایت دے دینا یا اس کو مسلمان کر کے چھوڑنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس تک ہدایت کا پیغام پہنچا دینا، اس تک اللہ کے احکامات کو پہنچا دینا، آگے اس کو مسلمان کرنا یہ حضور کی ذمہ لازم نہیں ہے۔ اور یہی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ آپ پر کسی کو ہدایت دینا، راہ دینا لازم نہیں ہے۔ ہدایت دینے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور اس کی طاقت سے دوسرے لوگ بھی ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اسی سے ہمارے لیے بھی ایک طرح سے اس میں سبق ملتا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ سوچ کر کہ میں اس کو شاید نماز کا کہوں گا اور وہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، میں اس کو کوئی اچھی بات کہوں گا تو وہ شاید عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ سوچنا ہی نہیں ہے ہم نے۔ ہمارا کام صرف اور صرف اس تک اچھی بات پہنچانا ہے، ہمارا کام صرف اس کو نماز کی دعوت دینا ہے، آگے اس پر عمل کرنا وہ اس کا کام ہے۔ دعوت دینے کی وجہ سے جو نیکی ہے وہ تو ہمیں مل ہی جائے گی، اگرچہ وہ عمل نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے اچھی بات کرتے رہنا چاہیے۔ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور خود اٹھے ہیں نماز کے لیے تو کوئی ساتھ بیٹھے ہیں دوست، ان کو کہے چلو یار نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اب یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لیس علیک ہداہم، تم پر ہدایت دینا لازم ہی نہیں ہے، ذمہ ہی نہیں ہے تمہارا ہدایت کا، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اصل تمہارا کام اس تک بات پہنچانا ہے، اس تک نیکی کی بات پہنچانا ہے، اس کو اچھی دعوت دینا ہے، تو وہ تم کر دو، وہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ باقی جو ہے اس کو ہدایت دینا یا اس کو مسجد کی طرف لے کے آنا یا اس کا عمل کروانا وہ اللہ کے ذمہ ہے، آپ کا کام صرف اور صرف اچھی بات پہنچانا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ بھی تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں وہ اپنے لیے ہی دیتے ہو، یعنی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس سے اپنا ہی فائدہ کرتے ہو، تو پھر احسان کیسا جتلاتے ہو؟ جس بیچارے کو دیا ہے اس پر احسان کیوں کرتے ہو؟ اس کو احسان جتلا کر اپنے صدقات برباد کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ تم اس کا تو کوئی فائدہ نہیں کر رہے، اصل تو تم پیسے دے کر یا مال دے کر یا کچھ اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ صرف اور صرف اپنا ہی فائدہ کر رہے ہو۔ تو جب فائدہ اپنا ہی ہے تو پھر احسان کیسا احسان جتلا کر بندہ اپنے
اعمال ضائع کرتا ہے۔ پھر ساتھ فرمایا کہ جو بھی خرچ کرو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہارا ارادہ ہونا چاہیے، اور کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی ارادہ، لوگوں کی واہوائی حاصل کرنے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اسی کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ جو تم دو گے ہم اس میں کمی نہیں کریں گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو تم کچھ اچھا خرچ کرتے ہو ہماری راہ میں تو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے ہماری راہ میں خرچ کیا تو وہ برباد ہو گیا تمہارا پیسہ، بلکہ اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہیں نقصان بھی نہیں دیا جائے گا، ایک روپیے کی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرو۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان جاہل تو انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں صدقہ کا ایک مصرف بیان کیا گیا، یعنی پیچھے ساری صدقے کی فضیلت بیان کی گئی پچھلی آیتوں میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس کو صدقہ دینا چاہیے، کس پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے سفید پوش لوگوں پر، جو ناتواں ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن شرم کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان لوگوں پر صدقہ خرچ کرو۔ یہ اصل آیت جو ہے یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل کی گئی تھی، یہ 400 ان کی تعداد تھی تقریباً۔ یہ اصحاب صفہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے سرکار کے پاس مدینہ میں آئے تھے۔ بہت ساری شہروں سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہاں چونکہ ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی مال اسباب ان کے پاس نہیں تھے، خاندان بھی کوئی نہیں تھا، تو یہ سارا دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے اور دین سیکھتے رہتے۔ تو سرکار نے پھر ان کی خدمت کے لیے صحابہ کو ترغیب دلائی کہ ان کی خدمت کیا کریں، کیونکہ ان کے پاس دین سیکھنے کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی، ان کو ٹائم نہیں ملتا کمانے کا، اس لیے کہ یہ سارا دن دین سیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ تو انہی کے حق میں یہ آیت نازل کی گئی کہ جو اللہ کے بندے احصروا فی سبیل اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں روک لیتے ہیں، یعنی صحابہ صفہ کا یہ کام تھا کہ وہ رات ساری دین پڑھتے سرکار سے اور دن کے وقت میں جہاد کے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتے، تو ان کو کمانے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو ان کے حق میں یہ آیت نازل کی گئی اور لوگوں کو ترغیب دلائی گئی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، بھلائی کریں اور ان کو صدقہ دیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں بظاہر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا یحسب الجاہل اغنیاء من التعفف، جو جاہل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، وہ ایسے لوگوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، اچھا گزارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اپنی بات کو، وہ لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے اپنے حالات کو، کیونکہ وہ شرم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر انہیں صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس میں صدقے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو خیرات کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے اور اللہ تمہارے خیرات سے بھی واقف ہے جو تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے، صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک کریم جو درس سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے
اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔